الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حقیقت جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی تحقیق اس کا انکار نہیں کر سکتی. لیکن کبھی اس کے الٹا بھی ہوتا ہے. کبھی موقع کو دیکھ کر یا کسی اور وجہ سے کمزور بھی طاقت پر ظلم کرنے لگتا ہے. کبھی اس کو سامنے والا محسوس کرتا ہے، کبھی اس کو محسوس نہیں کر پاتا ہے. آج کے خطبے میں اسی طرح کی ایک حقیقت بیان کی گئی ہے. گزشتہ ہفتے چونکہ خلا کے سلسلے میں باتیں سامنے آئی تھی کہ کیا اسباب ہیں کہ خلا کی کثرت ہو رہی ہے، اسی کی لگتی کچھ باتیں آج کے خطبے میں بھی عرض کی گئی ہے. وہ ہے عورتوں کا مردوں پر ظلم کرنا. دنیا میں تو قوانین پاس ہوتے ہیں کہ مرد عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اور حقیقت ہے کرتا ہے. اکثر جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے جب اس کے سامنے شریعت کی تعلیمات ہوتی نہیں ہے. لیکن کبھی اس کے الٹا بھی ہوتا ہے، عورت بھی مرد پر ظلم کرتی ہے جب اسے موقع ملتا ہے. اب وہ ظلم کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، چند ایک باتیں خطبے میں عرض کی گئی ہے. پہلی صورت کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی. شریعت میں عورت سے کہا گیا کہ اپنے شوہر کی بات مانے، کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے. المرأۃ الصالحہ کون ہے؟ نیک عورت کون ہے؟ اس کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرها طاعته، جب کسی بات کا اس کا شوہر اس کو حکم دے تو اس کی بات مانے. بیوی شوہر کی بات مانے، یہ شریعت کا مسلمہ حکم ہے. لیکن کن مسائل میں؟ جن مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. اگر شوہر بیوی سے کسی ایسے کام کے کرنے کے بارے میں کہا جس سے شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے، یا کسی ایسے کام سے رکنے کے لیے کہا جس سے شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے، تب تو شوہر کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا جو حکم حق ہے اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، اس کے بعد شوہر کا حق ہے. حدیث میں تو یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. کیوں؟ اس کا حکم مطلب اس کے حقوق اتنے بڑے ہیں. تو شوہر کی نافرمانی کیسے ہوتی ہے؟ شوہر نے کسی کام کے کرنے کے لیے کہا، اب عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شوہر کی نافرمانی ہے. حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو صحبت کے لیے بلاتا ہے اور اس کو کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ انکار کرتا ہے. کہا یہ نافرمانی ہے، اور اتنی بڑی نافرمانی حدیث میں فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. کہا کہ جب مرد اپنی عورت کو بستر پر بلائے اور عورت انکار کرے اور مرد اس پر ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. حالانکہ خواہش کو پوری کرنا، لیکن کہا کہ شوہر کی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. نہ مانے گی تو رات میں اگر شوہر ناراض رہے گا تو فجر تک، صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے.
مرد کی ظلم کیا ہے؟ اس کے سامنے بڑی آواز سے بولنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کام کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ دوسری شکل عورت کے ظلم کی، عورت ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس پر خرچ کرتا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، پھر بھی وہ عورت دوسروں سے اپنے تعلقات رکھتی ہے، پھر بھی وہ عورت نامحرموں سے اپنے تعلقات رکھتی ہے اور شوہر سے روٹھی ہوئی رہتی ہے، اس سے ناراض رہتی ہے، اس سے چڑچڑاپن کے ساتھ بات کرتی ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ بات کرتی ہے تو میٹھی میٹھی انداز میں بات کرتی ہے، الفت اور محبت کے ساتھ بات کرتی ہے۔ کہا یہ ناشکری ہے، اپنے شوہر کی ناشکری ہے اور یہ جائز نہیں ہے، شوہر پر ظلم ہے۔ شوہر جب اس کے ساتھ ہے، اس کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، تو پھر شوہر سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اگر وہ غیر کے ساتھ جاتی ہے تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ مرد کے حق کے ساتھ ظلم ہے، اس کی حق تلفی ہے۔ جو کام اپنے شوہر سے ہونا چاہیے، جو اسلوب اور جو طریقہ کار اپنے شوہر سے ہونا چاہیے، اس کو دوسروں کے ساتھ کر رہی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ناشکری کی ایک شکل، شوہر جو بیوی کو نفقہ دیتا ہے، اب اس پر وہ قناعت نہیں کرتی ہے، اس کی کمائی جتنی ہے اس سے زیادہ کا وہ مطالبہ کرتی ہے اور نہ مانے تو اس کے ساتھ چڑچڑاپن کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اور خاص طور پر یہ ہوتا کب ہے؟ عورت اپنی سہیلیوں کو دیکھتی ہے کہ وہ مالدار ہیں، اپنے رشتے داروں کو دیکھتی ہے کہ وہ مالدار ہیں، وہ اچھی قیمتی سے قیمتی لباس پہنتی ہیں، وہ اچھی اچھی گاڑیوں پر گھومتی ہیں، اچھے اچھے زیورات پہنتی ہیں، بڑے عالیشان مکان میں رہتی ہیں، اب یہ اپنے شوہر سے بھی فرمائش شروع کرتی ہے، حالانکہ شوہر بیچارے کی وہ استطاعت نہیں ہے۔ شوہر سے کہا گیا کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اپنی وسعت کی بقدر شوہر اس پر خرچ کرے گا، جتنا کماتا ہے اس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، اس سے زیادہ کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ یہ بیوی کا کام ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے، وہ قناعت کرے، وہ لے چلے۔ بیوی اگر صحیح ہے تو کم خرچے پر بھی گھر کا پورا نظام چلا سکتی ہے، لیکن بیوی ہی الٹی ہو جائے تو پھر گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اب ان فرمائشوں کی وجہ سے شوہر پریشان رہتا ہے، وہ کبھی قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، کبھی غلط طریقے پر کام کاج کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کبھی چوری اور ڈکیتی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کی جو طاقت ہے اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ بھی شوہر پر ظلم ہے۔ ناشکری کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ شوہر جو زندگی پر کماتا ہے، جب تک وہ کماتا رہتا ہے بیوی اس کے تابع رہتی ہے، جب وہ بیچارہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اب اس کے ہاتھ میں دولت کم ہو جاتی ہے، پیسہ کم ہو جاتا ہے، بیٹے کمانے لگتے ہیں، اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے، اب پھر وہ اپنے شوہر کی ناقدری شروع کر دیتی ہے، اب زندگی پر اس نے جو کیا ہے اس پر اس کا انکار کر دیتی ہے، حتیٰ کہ کبھی اپنے گھر سے بھی اس کو باہر کر دیتی ہے۔ ایسے بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن، کہا کہ مجھے جہنم کی آگ دکھلائی گئی، جہنم دکھلائی گئی، میں نے دیکھا کہ اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ صحیح حدیث ہے، وہ ناشکری کرتی ہے، کفر کرتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کہا نہیں، یکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ پھر اس کی مثال دی کہ آدمی اپنی بیوی پر زندگی پر خرچہ کرتا رہتا ہے، اس میں سلوک کرتا رہتا ہے، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً کہہ دیتی ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ ناشکری ہے، اور اس طرح کی ناشکری کی بدولت عورت
جہنم میں جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نافرمانی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نکلتی ہے. عورت کے لیے کہا گیا کہ مرد کے تابع رہیں. جب تک مرد کی منشا نہ ہو، اس کی رضامندی نہ ہو، عورت گھر سے اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتی. حدیث میں بہت سے حقوق بیان کیے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں. اس میں ایک حق یہ بھی بتلایا کہ اللہ تخرج من بیتها الا باذنه فاذا فعلت لعنتها ملائکۃ السماء وملائکۃ الرحمة وملائکۃ العذاب حتى ترجع او تتوب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ عورت اپنے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے. جب وہ نکلے گی تو فرشتے جو آسمان کے فرشتے، وہ رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، وہ سب اس کے لیے بددعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آئے یا توبہ نہ کرے. یہ حقوق بتائے گئے ہیں. اب بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں بھی ہیں کہ یہ کیا اصول ہے کہ ساری کنڈیشن عورتوں پر نہیں، شوہر پر بھی کنڈیشن ہے. ان کا جب موقع آئے گا اس کو بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ سوال ہوتا ہے کہ عورت کے حقوق مارے جاتے ہیں. اب حقوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے. ہر ملک اپنا قانون بناتا ہے. کیوں بناتا ہے؟ جب سب کو آزادی ہے تو قانون بنانے کی کیا وجہ ہے؟ چور کو آزادی دیجیے، چوری کرے گا. وہ شراب پینے والے کو آزادی دیجیے، شراب پیے گا. ڈاکوؤں کو آزادی دیجیے، ڈکیتی کرے گا. وہ آدمی کو آزادی دیجیے، جس سے چاہے زنا کرے گا، کچھ بھی کرے. کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لیکن قانون کیوں بناتے ہیں؟ نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے. بڑوں کی اطاعت، صدر کے خلاف کیوں بات نہیں کر سکتا آدمی؟ وزیر اعظم کے خلاف کیوں بات نہیں کر سکتا؟ کنٹرول کرنے کے لیے. جب وہاں قانون ہے تو گھر کی بھی ایک حکومت ہوتی ہے، اس پر بھی تو کسی کا کنٹرول لینا چاہیے، ورنہ نظام کیسے چلے گا؟ اسلام تو جاہلی نظام کو مٹانے کے لیے آیا ہے. جانورانہ جو نظام ہے حیوانیت کا، اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے. جو جانوروں کی سی آزادی ہے اس پر قید و بند لگانے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام تو ایک مہذب معاشرہ بنانے کے لیے آیا ہے. انسان کو صحیح رخ دینے کے لیے آیا ہے، صحیح اخلاق دینے کے لیے آیا ہے، صحیح معیار پر لانے کے لیے آیا ہے. جب تک کچھ اصول نہ ہو کوئی معاشرہ صحیح طریقے پر جا نہیں سکتا. ایک اسکول چلانا ہوتا ہے، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں. اس کے خلاف کرنے کے لیے ٹیچرز کو اجازت ہوتی ہے، نہ طلبا کو اجازت ہوتی ہے. کیوں ہے یہ؟ اسکول کا نظام چلے صحیح طور پر. بغیر نظام اور قانون کی کچھ چل نہیں سکتا. اور مسلمانوں کے لیے تو یہ دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا تو مومنوں کے لیے قید خانے کی مانند ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. مسلمانوں کے لیے جنت نہیں ہے. قید خانے میں آدمی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا. وہاں کے اصول کے تابع رہنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو دبانا پڑتا ہے. تو قید میں کیوں رکھتے ہیں؟ قید میں ان پر پابندیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے. ہمیں اپنی منمانی کرنی ہے تو وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے. اور ایک امتحان ہے عورتوں کے لیے بھی. اگر وہ اللہ کی رضامندی چاہتی ہے تو اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی ہے. وہ اپنی مرضی کے مطابق کرے گی، پھر بھی وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گی، پھر بھی وہ اپنی عبادتیں کرتی جائے گی، تو اللہ کے یہاں یہ قبول نہیں ہو سکتی چیزیں. لا يؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت جب تک اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی تب تک اپنے پروردگار کے حقوق کو ادا نہیں کرتی. یعنی شوہر کے جب حقوق ادا کرے گی تب پروردگار کے نزدیک اس کے حقوق، پروردگار کے جو حقوق ہیں وہ قابل قبول مانے جائیں گے. ایک روایت میں فرمایا کہ وہ ایمان کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی. ایمان کے اندر ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایمان کے اندر ایک مزہ ہوتا ہے. جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے وہ ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتی.
یہاں تک کہا گیا ہے، تو ہمیں شریعت کے اصول کے مطابق جانچنا چاہیے. اور یہ اور اس طرح کی بہت سی شکلیں ہیں، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. کچھ چیزیں بیان کی گئی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور اپنے اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی ذہن سازی بھی ہونی چاہیے. لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر غلط پراپیگنڈوں کو سن کر، غلط چیزوں کو پڑھ کر، غلط چیزوں کو دیکھ کر بہت سی برائیاں گھر کے اندر پنپتی ہیں. اگر محبت سے سمجھایا جائے، ان کی ذہنوں کے مطابق ان سے بات کی جائے، اللہ کے حقوق بتائے جائیں، شریعت کے حقوق بتائے جائیں، تو پھر کوئی انکار نہیں کر سکتی. تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہلو پر توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں چلنے کی توفیق دے اور اپنی رضامندی حاصل کر کے اپنی آخرت میں سرخروی عطا فرمائے.